دب مقام آیا سدرہ کا، سدرۃ المنتہا کا مقام آیا، وہ جو بخاری کی حدیث ہے، جلد اس کے 2 میں حدیث کے الفاظ ہے، حتی جا سدرۃ المنتہا ودن الجبار رب العزہ فتدلی حتی کانا منہ قاب قوسین او ادنا۔ سرکار فرماتے جب سدرۃ المنتہا آئی، وہاں سے جبریل رک گئے، سرکار سے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، اگر ایک بال برابر میں آگے بڑھا نا تو میرے یہ جو جسم ہے، پر جو ہے یہ جل کر راکھ ہو جائیں گے، ایک بال برابر میں آگے نہیں جا سکتا۔ سرکار نے فرمایا کہ جبریل تو مسجد حرام سے اقصی تک، اقصی سے سدرۃ المنتہا تک میرے ساتھ رہا ہے، میرا تو رفیق ساتھ ہی رہا ہے، اب میرا دل یہ چاہتا ہے کہ تو آگے بھی میرے ساتھ چلے۔ جبریل کہتے یا رسول اللہ میں آگے نہیں جا سکتا، لو دنوت املا، اگر ایک بال برابر بھی میں آگے گیا میرا جسم جو ہے وہ جل کر راکھ ہو جائے گا۔ ایک بڑی کمزور سی روایت ہے، حدیث بڑی کمزور سی روایت ملتی ہے کہ سرکار نے نا حضرت جبرائیل امین کو ہاتھ سے پکڑ کے نا تھوڑا سا آگے کیا، تھوڑا سا، کہتے جبریل علیہ السلام کا جسم جو ہے وہ سوکھ کر چڑیا کی مانند ہو گیا تھا، چھوٹی چڑیا سی مانند ہو گیا، اور سر سے لے کر پاؤں تک پورا پسینے سے وہ عبور ہو گئے تھے، صرف تھوڑا سا پکڑ کر آگے کیا۔ جو ہی سرکار نے یہ معاملہ دیکھا نا تو سرکار نے ہاتھ سے دھکا دے دیا پیچھے، سرکار نے ہاتھ سے پیچھے کر دیا، یہاں سے تیرا کوئی کام نہیں ہے۔ سرکار فرماتے یہ جبریل ہے۔ ایک دفعہ مدینہ شریف میں حضرت جبرائیل امین تشریف لائے تو سارا افق ڈام گیا، سورج کی ایک کرن بھی نیچے زمین پر نہیں گر رہی تھی، پورا افق ڈام گیا۔ سرکار نے حضرت جبرائیل امین سے پوچھا جبریل یہ کیا معاملہ ہے؟ سرکار کو بھی پتا تھا یہ جبریل کا ہی کام ہے۔ سرکار نے فرمایا جبریل یہ کیا معاملہ ہے کہ سورج کی ایک کرن بھی نیچے زمین پر نہیں آ رہی، یہ کیا معاملہ ہے؟ آگے سے جبرائیل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں نے اپنے 2 پر کھولے ہیں، 2 پر کھولے ہیں، پورے مدینے کا افق ڈانپ گیا ہے، سورج کی ایک کرن بھی نیچے زمین پر نہیں آ رہی۔ سرکار نے فرمایا جبریل تیرا پر ہے کتنے؟ کہا یا رسول اللہ اس جیسے 600 پر میرے اور ہیں، اور میرے 2 پروں کی طاقت کا حال یہ ہے کہ اگر میں 7 آسمانوں کو 7 زمینوں کو اپنے پروں کے اندر لے کر اس طرح اس کو میں جو دباؤں تو اس طرح ریزہ ریزہ ہو جائیں، جس طرح روئی جو ہے مشین کے اندر دی جاتی ہے، اس طرح پورے 7 آسمان 7 زمین کے پرکھچے اٹھ جائیں، یہ میرے 2 پروں کی طاقت ہے۔ اب وہ اتنے پروں والا 600 پروں والا جبریل پیچھے کھڑا ہے، مصطفیٰ آگے تنے تنہا آگے گئے ہیں، جس کو سیدی اعلیٰ حضرت نے اپنے لفظوں میں پڑھا کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے تھکے تھے روح الامی کے بازو، چھٹا وہ دامن کہاں وہ پہلو، رکاب چھوٹی امید ٹوٹی، نگاہ حسرت کے ولولے تھے، سراغ عین و متا کہاں تھا، نشان کیف و الہ کہاں تھا، نہ کوئی ساتھی نہ کوئی راہی، نہ سنگ منزل نہ مرحلے تھے، ادھر سے پہم تقاضے آنا، ادھر تھا مشکل قدم بڑھانا، تبارک اللہ شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں تو وہ جوش لن ترانی، کہیں تقاضے وصال کے تھے، باڑے محمد کری ہو احمد قریبا سرور ممجد، نثار جاؤں یہ کیا ندا تھی، یہ کیا سما تھا، گمان امکان کے جھوٹے نقطوں تم اول و آخر کے پھیر میں ہو، محیط کی چال سے تو پوچھو کدھر سے آئے کدھر گئے تھے، وہی ہے اول وہی ہے آخر وہی ہے باطن وہی ہے ظاہر، اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی سے اس کی طرف گئے تھے، اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی سے اس کی طرف گئے تھے۔ سرکار فرماتے سدرۃ المنتہا سے آگے میں تنے تنہا گیا، وہ سفر سارا میں نے اکیلے ہی طے کیا۔ سرکار فرماتے جو ہی میں آگے بڑھا نا میں چلتا گیا چلتا گیا چلتا گیا، سارے نوری جہان کو میں عبور کر گیا، عالم ملکوت بھی پیچھے رہ گیا، عالم جبروت بھی پیچھے رہ گیا، عالم لاہوت بھی پیچھے رہ گیا،
سارے جہان میں عبور کرتا کرتا اکیلا ہی جا رہا تھا، وہ نوری سارا سما تھا، میں سارے سفر کو طے کر رہا تھا، یہاں تک کہ ایک جگہ ایسی آئی جہاں میں رک گیا۔ جہاں میں رکا تو آگے سے آواز آئی، ادنو منی یا محمد، اے محبوب، اے محمد تھوڑا سا اور قریب آؤ۔ سرکار فرماتے ایک آواز آئی، میں نے اپنا ایک قدم اٹھایا۔ کتنا سفر کیا؟ مسجد حرام سے اقصیٰ تک، اقصیٰ سے وہاں تک جتنا میں نے سفر کیا تھا، میں نے اپنے ایک قدم میں وہ سارا سفر طے کر دیا تھا۔ سرکار پھر میں نے ایک قدم اٹھا کر پھر رک گیا، پھر آواز آئی، ادنو منی یا محمد، اے محمد تھوڑا سا اور قریب آؤ۔ سرکار فرماتے پھر میں نے اپنا ایک قدم اٹھایا۔ کتنا سفر کیا؟ پھر اتنا ہی کیا جہاں سے مسجد حرام سے شروع ہوا، یہاں تک میں نے سارا ایک قدم میں پھر سارا سفر طے کر لیا تھا۔ سرکار پھر میں رک گیا، پھر آواز آئی، ادنو منی یا محمد، اے محبوب تھوڑا سا اور قریب آؤ۔ سرکار فرماتے یہاں تک کہ 1000 آوازیں آئیں، 1000 آوازیں آئیں۔ میں نے 1000 مرتبہ اپنا قدم اٹھایا، سارا سفر میں نے اتنا ہی طے کرتا رہا جتنا میں نے زمین سے شروع کیا تھا، مسجد حرام سے شروع کیا یہاں تک کرتا، ایک قدم میں اتنا سفر طے کر جاتا تھا۔ 1000 آوازیں آئیں، 1000 مرتبہ میں نے اپنا قدم اٹھایا تھا۔ سرکار پھر ایک مقام ایسا آیا، آگے سے آواز آئی، کف یا محمد ان ربک یصلی، اے محبوب اب تو ٹھہر جا، اب تیرا رب جو ہے اپنی شیان نشان تیرے استقبال کے لیے آتا ہے۔ اب تیرا رب اپنی شیان نشان تیرے استقبال کے لیے آتا ہے۔ جاؤ پوری کائنات میں سارے نبیوں میں صرف ایک ہی محبوب ایسا آیا ہے جس کو رب کہے کف یا محمد ان ربک یصلی، اے محبوب اب تو ٹھہر جا، اب تیرا رب اپنے شیان نشان تیرے استقبال کے لیے آتا ہے۔ سرکار فرماتے میں رک گیا، اب آواز آئی، سرکار فرماتے آگے بڑھنا اب نام کا ہی تھا، اب میری طرف سے کوئی فعل نہیں ہو رہا تھا، اب وہ رب العزہ خود اپنی شیان نشان میرے قریب ہوتا رہا، قریب ہوتا رہا، قریب ہوتا رہا، اتنا قریب ہوا وہ جو حدیث ہے، حتی جا سدرۃ المنتہی ودن الجبار رب العزہ فتدلی حتی کانا منہ قاب قوسین او ادنی۔ سرکار فرماتے اب میرا بڑھنا صرف نام ہی کا تھا، خود رب جو ہے وہ میرے قریب بڑھتا رہا، بڑھتا رہا، بڑھتا رہا، یہاں تک کہ 2 کمان کا فاصلہ رہ گیا تھا۔ جیسے 2 تیر اور کمان کا فاصلہ رہتا ہے، اتنا فاصلہ رہ گیا، بلکہ اس سے بھی کم کا فاصلہ رہ گیا تھا۔ حتی کان منہ قاب قوسین او ادنا، یہ او جو ہے نا، او یہ بعض اوقات شک کے معنی میں آتا ہے، جیسا انگریزی میں آر، یا یہ مطلب ہوتا ہے نا، یا یہ کام کر لے یا یہ کر لے، یا یہ کر لے یا یہ کر لے۔ اب یہاں محققین اسلام فرماتے او یہاں شک کے معنی میں نہیں بلکہ او بل کے معنی میں ہے۔ کیا مطلب؟ بل ادنا، بلکہ اس سے بھی کم کا فاصلہ رہ گیا تھا، رب جو ہے وہ میرے قریب ہو گیا تھا، اتنا میرے قریب ہوا۔ اب میں رب کے نور کو اپنی سر کی آنکھوں سے دیکھتا رہا تھا۔